صلوات پاک مجلس آزادی قبولیت دے واسطے بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ بانیان مجلس دی توفیقات خیر واسطے صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ سرکار امام زمانہ علیہ السلام دے جل ظہور دے واسطے بلند صلوات اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی کیف ودعوک وانا وکیف جائی ملک وانت الہی ظلم اسألک فتحتنی فمن الذی اسألہ فیعطینی الہی ظلم اتضرع الیک فترحمنی فمن الذی اتضرع الیہ فیرحمنی الہی فکما فلکت البحر السلام والنجاة وأسألك أن تصلي على محمد وعليه صلوات فرجا عاجلا غير عاجل بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين درود و سردار دی ذات تے کھلے چہرے نال ذرا جناب دے سامنے آج دی اس پاک مجلس اذان مکمل کرن دی خاطر امیر کائنات سرکار علی علیہ السلام دی پاک شان دی قربائی عرض کرنا چاہنا ہر مشکل دا حل ہر مشکل دا نسخہ جڑائیں کہنو مشکل آوے کیڑا عمل کرو گے تا مشکل آسان ہو سی میں بیادہ مشکل میں سر جھکا کے کہو یا علی مدد مومن گلے لگا کے کہو یا علی مدد وعدہ باد نسیم کہتی ہے ہر گل کو چھیڑ کر تم بھی تو مسکرا کے کہو یا علی مدد یا علی یا علی میں بیادہ اللہ کی ہے رضا اور کلندر کا کھول ہے منکر کا دل جلا کے کہو یا علی مدد ادب ہجرت کو مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد بستر پہ خود سلا کے کہا یا علی مدد میں بیادہ سو
خرید لی جبریل نے جگہ کے کہا یا علی مدد صلوات صلی اللہ محمد پردہ پیاں آ جائے جس کے لب صدا یا علی مدد ہوتی ہے دور سن کے قضا یا علی مدد وعدائے مولا علی کو مشکل میں تاریخ ہے گواہ خود دشمن علی نے کہا یا علی مدد بہت مہربانی جی حوصلہ افزائی دا شکریہ بس میں اپنے ٹائم دے اندر ہے کہ چند منٹ جناب دے سامنے مصاحب دی ڈیوٹی عرض کرنا چاہنا عرض یہ کچھ وقت کرتا بازار کے ہر موڑ پہ زینب یہ پکاری بازار کے ہر موڑ پہ زینب یہ پکاری سجاد سے پوچھو میرا عباس کہاں مصاحب دا ایک بند جناب دے سامنے پڑھنا چاہنا وعدائے بیمار کدے نہیں رات روندے بھاویں ہوں ملن رام مزاجے تو جاندہ ہے ہر مرض دہے او جگتے موجود علاج سیدہ دائیں میڈے جگر تداغن غیرت دے لئی نسخیاں دے محتاجے او بے غیرت شامی لٹ گھن گئے میڈی بھین داج قبلہ جڑے ویلے ابراہیم نے آکے میرے آقا سجاد علیہ السلام دا سلام کیتا ہے ابراہیم نے سلام بلایا ہے امام دی آواز آئیے والسلام والا انہیں جڑا والسلام بلایا ابراہیم ابردی انگل موج پائیے ڈیکیا دے حسبی اللہ یہ آواز تو میرے پیر سجاد دی آواز دے نال مل دیئے قیدی تو کون ہے مسافر کون ہے امام نے مدت دے پریشان والا اپنے چہرے تو ہٹائیں اولے اولے آواز ہے ابراہیم میں نو پہچان میں تیرا پیر سجاداں لفظ سجادہ ابراہیم دیکھیا دے مولا میں نو معاف فرمایا ہے تو ساتھ امیر پیوں دے امیر پترو توڑا دادا کائنات دا بہوں بڑا امیر ہے توڑی اے حالت کیڑی شے بنا چھوڑی ہے اوہلے جناب سجادیاں کھانچورا زیادہ ہوئی ہے سیدہ دائے وہ سجاد امیری چھوڑ ڈتی وہ او کربل والے سہرا وچ میڈیاں پھپھیاں کو نہیں رومن ڈتا کہیں ویر دی مقتل گاؤ وچ سیدہ دائے میڈے اٹھ تو پتری بال جنن او سجاد نہیں رکیا راوچ او سجاد یزید دا قیدی ہے دس کیا رہ گئے دنیا وچ امام دی آواز آئیے ابراہیم میرے نال کیتا ہویا یاد وعدہ یاد کر پھڑ سکتا ہے تو 15 چادرہ گھلنا جڑا میرے نال وعدہ کیتا ہی 15 چادرہ دا نام آیا ابراہیم رنائے رو کہہ دے مولا میں کجر ستوڑے دروازے تے ڈیوٹی کیتی ہے میں نوے فرماؤ توڑے نال پردیدار بیبیاں کون کہہ دن
بیبیاں دا نام آیا باکر دے بابے دی رات زیادہ ہوئی ہے سیدہ دا ایک رکیہ بھین عباس دیئے او ڈوہل خاتون دیاں دیاں میڈ سنگ وچ کل بنی ہاشم دیاں ان 15 بیبیاں پئیاں سیدہ دے تساں نہیں سنیاں وچ کربل دے او ساڑیاں چودھراں لٹیاں گئیاں بن بھرکیاں دے بازاراں وچ وہ میڈیاں پھپھیاں رل دیاں رہیں صلوات پڑھ لیجئے مل کے بلند آواز نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یک زبان مل کے نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت بر محمد و آل محمد صلوات سورہ فاتحہ برائے بلندی درجات سید ناصر بخاری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط المستقیم صراط الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم ابا السماء وهذاتين السورتين الى ارواح المرحوم مخصوص صلوات مل کے بلند آواز سے اللہم جگہ یہاں پہ بھی کافی ساری ہے آپ مومنین جو پیچھے تشریف فرمائیں زحمت نہ سمجھیں تو یہ سامنے آ جائے ایک مجلس کا ماحول بن جائے گا یقین کرو اے ذاکر طبقہ بڑا مسکین جہا طبقہ ہوندا کسی نو کچھ نہیں کہندا ڈرو نہیں آ جاؤ سارے تے سامنے آ جاؤ بالکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لم یسبق له حال حالا فیکون اولا قبل ان یکون آخرا ویکون ظاہرا قبل ان یکون باطنا کل مسمى بالوحدت غیرہ قلیل وکل عزیز غیرہ ذلیل وکل قوی غیرہ ضعیف والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین نبینا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں سب سے پہلے آج کی صف انتظار اس صف معرفت اور اس صف اعضاء اور اس پر حاضر منتظرین و موالیان ولی حق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں میں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غائب میں شاہ سوار رہوار حجت الہیہ کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ واحد مطلق العنان مدبر الامور بادشاہ اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنے دونوں قدم رنجا فرما کر زمانے کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب بہت شکریہ یا علی علیہ السلام بڑا اچھا استقبال کیا آپ نے کوئی زیادہ دیر نہیں بس آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی
میں نے خداوند کریم کے قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کی ایک آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ایسی مقدس کتاب کہ جس کی ابتدا ہی اللہ کے اسم سے ہو رہی ہے. سرکار امیر المومنین جنت البقیع میں تشریف فرماتے. سرکار کے صحابی ہیں جناب ابن عباس سامنے تشریف فرماتے. سرکار آج قرآن کی تفسیر بیان فرماتے. کہا اچھا. کہا ابن عباس یاد رکھ، تو قرآن کی بات کرتا ہے، قرآن کی بات چھوڑ. اگر میں علی صرف سورہ فاتح کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ اس کا وزن نہ اٹھا سکے. سرکار فرماتے ہیں یاد رکھ، اگر قرآن کی جو سورہ یاسین ہے اس کے تمام الفاظ مل کے کسی دروازے پہ سوالی بن کے چلے جائیں اور جا کر کہیں کہ خدا را مجھے اپنے اندر سمو لو، تو اس دروازے کا نام ہے سورہ فاتحہ. اگر سورہ فاتح کے تمام الفاظ پھر کسی دروازے پہ سوالی بن کے چلے جائیں تو اس دروازے کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بسم اللہ کے تمام الفاظ پھر کسی دروازے پہ چلے جائیں تو اس کا نام ہے بائے بسم اللہ. بائے بسم اللہ پھر کسی دروازے پہ سوالی بن کے چلی جائے تو وہ ہے بائے بسم اللہ کا نقطہ. سرکار فرماتے ہیں یاد رکھ، وہ نقطہ میں علی ہوں، وہ نقطہ میں علی ہوں. یہ سارا قرآن پلٹ پلٹ کے علی کی طرف کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا کلو شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. اس کا مطلب ہے قرآن علی کی طرف پلٹ کے زمانے والوں کو سمجھا رہا ہے دنیا والوں یاد رکھنا مجھ قرآن کی اصل علی ہے. آپ سلامت رہیں. یا علی علی مجھ قرآن کی اصل کا نام علی. اس مقدس کتاب میں خدا ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں تبلیغ نہیں کرتے. پورے قرآن میں ایک مرتبہ لفظ آیا ہے تبلیغ کا، اور وہ بھی امیر المومنین کی ولایت کے لیے. اس کا مطلب ہے اللہ کے نزدیک اگر تبلیغ ہے تو امیر المومنین کی ولایت کی تبلیغ. فرمایا بلغ ما انزل الیک، پہنچا جو تیرے رب کی طرف سے تم پہ ہے. میرے رب پہ، تو تیرے رب کی طرف سے. حاجیوں کا مجمع تھا، قم کے میدان پہ رسول خدا نے کھڑا کر لیا. تازہ تازہ حاجی تھے، حج کر کے آ رہے تھے. رسول خدا نے ایک دفعہ انگلی کا اشارہ کیا پیچھے کی طرف، ایک دفعہ اشارہ کیا آگے کی طرف. یعنی اعلان کوئی اتنا اہم تھا کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ہی کرنا تھا. اور پھر رسول خدا یعنی امیر المومنین کی ولایت اتنی اہم ہے. آج آپ مسجد میں نماز پڑھیں نا، جب مسجد میں نماز پڑھیں اس وقت پڑھیں جب جماعت ہو رہی ہے، لیکن مولانا صاحب کے ساتھ نہیں. فرادہ نماز اپنی نیت کر کے نماز پڑھنا. جب نماز ختم ہو نا پھر مولانا صاحب سے کہنا کہ سرکار ہم نے آپ کی مسجد میں نماز پڑھی ہے، جماعت ہو رہی تھی، میں نے آپ کی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی نماز، اکیلے فرادہ نماز پڑھی ہے. تو مولانا مسکرا کے کہیں گے میری جماعت پہ فرق نہیں آیا، تو جماعت سے نکل گیا ہے. اس کا مطلب ہے مولوی کو مانے بغیر 2 رکعت نماز نہیں ملتی، کائنات کے امام کو مانے بغیر جنت کیسے مل جائے. یا علی علیہ السلام. اتنا اہم اعلان سرکار نے مجمع اکٹھے. سرکار کی ایک دفعہ انگلی اٹھی پیچھے کی طرف، ایک دفعہ آگے کی طرف. کسی نے امام سے پوچھا مولا یہ آپ کے نانا کی انگلی پیچھے کی طرف پھر آگے کی طرف کیوں اٹھی تھی؟ سرکار نے فرمایا تو کیا سمجھ رہا ہے، میرا نانا مجمع اکٹھا کر رہا تھا. مجمع اکٹھا نہیں کر رہا تھا، پہلے انگلی پیچھے کی طرف اٹھی. اس کا مطلب تھا آدم تک کا آدمی.
پھر انگلی اٹھی آگے کی طرف، اس کا مطلب تھا قیامت تک کا آدمی. مطلب یہ ہوا کہ امیر المومنین کی ولایت فقط محمد مصطفیٰ کی امت پہ واجب نہیں ہے، آدم سے لے کے قیامت تک جتنے نبی ہیں ہر نبی کی امت پہ واجب ہے امیر کی ولایت. اتنی واجب. مل کے حیدری یا علی علیہ السلام، امیر المومنین کی ولایت. اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ مولا کا مطلب تھا جی دوست. جب عہد مواخات ہو گیا، رسول نے علی کو بھائی بنا دیا، تو بھائی بننے کے بعد پھر دوست کا رشتہ کہاں میں آ گیا؟ جب بھائی ہے، بھائی بننے کے بعد پھر کہنا کہ دوست. عہد مواخات یاد ہے نا آپ سب؟ جب رسول نے بعض صحابیوں کو بھائی بنایا تھا، تو تاریخ کہتی ہے کہ علی ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے تھے. رسول خدا قریب گئے، سینے سے لگایا، یا علی تو کیوں رو رہا ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے تمام کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، میرا بھائی کوئی نہیں بنایا. مصطفیٰ مسکرائے، امیر کائنات کا بوسہ لیا، بوسہ لے کے فرمایا یا علی پریشان نہ ہو، انہیں تو میں نے دنیا میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے. انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی میرا بھائی ہے، تو وہاں بھی میرا، تو یہاں بھی میرا بھائی، تو وہاں بھی میرا بھائی. آؤ قرآن پڑھتے ہیں کہ کیا قیامت آنے کے بعد بھی کوئی نسب، کوئی تعلق باقی رہے گا؟ شاہ جی جب قرآن پڑھا تو اللہ نے کہا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے بعد ہر نسب ٹوٹ جائے گا، ہر تعلق ٹوٹ جائے گا، بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا. اب ادھر محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں، کائنات کا سب سے سچا نبی ارشاد فرما رہا ہے یا علی تو قیامت آنے کے بعد بھی میرے ساتھ ایسے رہو گے جیسے یہ دو ملی ہوئی انگلیاں ہیں. پھر مجھے کہنے کی اجازت دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت بھی آ جائے تو محمد الرسول اللہ سے علی ولی اللہ کو الگ نہیں کر سکتی. جب یا علی جب قیامت بھی الگ نہیں کر سکتی تو پھر کسی مولوی کا فتویٰ الگ کیسے کر سکتا؟ اتنی اہم ولایت. اور پھر حارث بن نعمان فہری کا عذاب مانگنا، یہ بتا رہا ہے کہ مولا کا معنی حاکم ہے، دوست نہیں. سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا. قرآن کی آیت ہے. جب اعلان ہوا، حارث بن نعمان فہری کھڑا ہو، اس نے کہا اگر یہ آپ کی طرف سے ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر عذاب آئے. اب کیونکہ اس نے عذاب مانگا تھا، پھر عذاب آیا، اور جب عذاب آیا وہیں پہ فنار ہوا. فنار ہوا تو رسول خدا پوچھ سکتے تھے یا اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ جب تک تو ان میں ہے میں ان پہ عذاب نہیں بھیجوں گا. اب تو میری آنکھوں کے سامنے بندہ فنار ہو گیا، اس پہ عذاب بھیج دیا، یہ کیوں؟ تو عجب نہیں اللہ ارشاد فرمائے محمد مصطفیٰ خاموش ہو جا. یہ دشمن ہوتا تیری رسالت کا، میں اسے چھوڑ دیتا. یہ دشمن ہوتا میری توحید کا، میں اسے چھوڑ دیتا. یہ دشمن تھا علی کی ولایت کا. جب علی نے تیرے اور میرے دشمنوں کو نہیں چھوڑا، ہم علی کے دشمن کو کیسے چھوڑ دیں؟ آپ جی آپ سلامت یا علی، ہم علی کے دشمن کو کیسے؟ اتنا ضروری اعلان. اگر لوگ علی کی ولایت کو سمجھ جاتے تو حسن کا قاسم یوں ٹکڑوں میں نہ بٹتا. کربلا ایک حسرت کا نام. ہر ماں باپ کی حسرت ہوتی ہے، جب بیٹا پیدا ہو نا اسی وقت یہ ان کی حسرت ہوتی ہے کب جوان ہوگا تو، تیرے سر پہ سہرا سجائیں گے. لیکن جو بیوہ ماں ہوتی ہے نا اس کی حسرت اور بھی زیادہ ہوتی ہے. آج لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ روتے ہیں. میں ادنا سا خطیب ہوں، ذاکر ہوں، ہم نہیں روئیں گے. پوری کائنات میں حسین کی سکینہ کے سوا کوئی 3 سالہ ضعیفہ دکھا دے. آزاد آ رہا ہو، یہ جو عرب کے قبیلے تھے نا انہوں نے کچھ قانون بنائے. ایک قانون یہ بنایا تھا کہ اگر کسی قبیلے میں بارات ہونا تو اس پہ حملہ نہیں کرنا.
دوسرا قانون انہوں نے یہ بنایا کہ اگر میدان میں کوئی کم سن اٹھا کے لے آئے نا اس پہ وار نہیں کرنا۔ تیسرا قانون انہوں نے یہ بنایا قاتل جتنا بھی ظالم ہو، اگر باپ نیچے ہو اوپر بیٹی آ جائے قتل نہیں کرنا۔ اللہ جانے تو کیا سن کے روئے گا۔ انہوں نے اپنے بنائے ہوئے قانون کربلا میں توڑ دیے۔ انہوں نے قاسم کو بھی مارا، انہوں نے اصغر کو بھی تیر مارا، باپ سامنے تھا، یہ ظالم شمر حسین پہ ضربے بھی مارتا تھا، ایک ہاتھ سے سکینہ کو تماچے۔ سیعلم الذین بأی منقلب